آخرت کے متعلق عقائد۔ آخرت کے متعلق 28 عقائد ہیں۔ نمبر 1، آخرت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے جس سے تمام جاندار فوت ہو جائیں گے۔ حضرت اسرافیل کی جو آواز ہوگی وہ شروع میں بڑی میٹھی اور سریلی ہوگی، آہستہ 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 اتنی بڑھے گی کہ جیسے آواز سے کلیجے پھٹتے ہیں، سب لوگ فوت ہو جائیں گے۔ لوگ ہی نہیں، ہر زیرو چیز، چرند پرند جانور سب ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے سب لوگ اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے سارے مر جائیں گے، 40 سال بعد دوبارہ سور پھونکیں گے لوگ زندہ ہوں گے، میدان محشر میں آئیں گے۔ نمبر 3، آخرت کے دن سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے اٹھیں گے کہ جیسے آدمی سویا ہو، نیند سے اٹھ جائے، جب غشی تاری ہو تو ہوش کے اندر آ جائے، یوں اٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسے اٹھنا کہ آدمی مرا اور زندہ ہو جائے، ایک ہے ایسے اٹھنا کہ ہوش کے اندر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے آئیں گے، اور یہ ان کی خصوصیت ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر دیں گے، اس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو یہ موت اس کی قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت ہے، عمل نہیں کر سکتا۔ اور جب یہ دنیا فنا ہوگی تو یہ اب قیامت کبریٰ ہوگی۔ پہلے ہر شخص کی اپنی قیامت ہی چھوٹی، اب سب کی اجتماعی قیامت ہوگی۔ نمبر 5، آخرت کے دن ہر ذی روح کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ہر ذی روح یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے ٹکر ماری ہے تو یہ بھی پیش ہوگا۔ سینگ والی کے سینگ ختم کیے جائیں گے، بے سینگ والی کو سینگ دیے جائیں گے، وہ بدلہ لے گی، پھر یہ ختم ہو جائے گی، لیکن پیش یہ بھی ہوں گے۔ نمبر 6، آخرت کے دن انسان اور جنات اپنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ قیامت کو انسان کے اعمال کا حساب بھی ہوگا اور جنات کے اعمال کا حساب بھی ہوگا، حساب دونوں نے دینا ہے۔ نمبر 7، آخرت کے دن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا حساب نہیں ہوگا۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام سے قبر میں سوال اور جواب نہیں ہوگا، اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے قیامت کے دن حساب اور کتاب بھی نہیں ہوگا، یہ امتوں سے ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے دن اہل ایمان اور نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، جبکہ کفار اور فساق کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ مومن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، یہ علامت ہوگی جنتی، اور کافر یا بد کردار کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوگا، یہ علامت ہوگی اس کے بدبخت ہونے کی۔ نمبر 9، آخرت کے دن کچھ لوگ محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی میں شامل فرما دیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا معاملہ فرمائیں گے، حساب کتاب نہیں لیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ نمبر 10، آخرت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی سفارش فرمائیں گے، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن 2 قسم کی سفارش ہوگی۔ پہلے عمومی ہر فرد کے لیے، آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان، یہ سب کے لیے شفاعت ہوگی کہ یا اللہ حساب کتاب شروع فرما دے۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے، تو آپ کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرما دیں گے۔
اور اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یہ بہت بڑی شفاعت ہے۔ نمبر 11، شفاعت کبریٰ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد سفارشیں فرمائیں گے، یعنی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کئی ایک سفارشات اور بھی کریں۔ تقریباً ان سفارشات کی 7 قسمیں بنتی ہیں جو آپ سفارشیں فرمائیں گے۔ نمبر 1، حساب کتاب میں سہولت کیے جانے کی شفاعت، کہ اللہ ان کے حساب کو آسان فرما دے، مشقت نہ ہو، مشکل نہ ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب نہ ہو، آسان فرما دے۔ نمبر 2، بعض کے لیے بلا حساب کتاب جنت میں داخلے کی شفاعت، کہ اے اللہ ان سے حساب نہ لے، ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ نمبر 3، بعض جنتیوں کے درجات کی بلندی کی شفاعت، جنت کے مستحق ہوں گے، جنت میں چلے جائیں گے، لیکن شفاعت آپ فرمائیں گے یا اللہ ان کو اس سے بھی اوپر کا درجہ دے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ نمبر 4، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان کے جنت میں داخلے کی شفاعت، جن کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں جائیں گے، جن کے گناہ زیادہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ یا اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں۔ نمبر 5، جن کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا لیکن ابھی تک جہنم میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں داخلہ کی شفاعت، اپنے بدعملیوں کی وجہ سے ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، آپ سفارش کریں گے یا اللہ آپ اپنے کرم سے یہ جنت کے مستحق نہیں، آپ ان کو جنت عطا فرما دیں۔ نمبر 6، جو عذاب کے مستحق ہو چکے ان کے عذاب میں تخفیف کی شفاعت، جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو ان کے لیے سفارش ہوگی کہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے، ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے، یہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہوگی۔ نمبر 7، جہنم میں داخل ہو جانے والے گناہ گاروں کے لیے جہنم سے نکلنے اور جنت میں داخلے کی شفاعت، جہنم میں جا چکے ہیں، اللہ کے نبی پھر بھی سفارش کرے یا اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے۔ مرحلہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سفارشیں ہیں؟ پہلی شفاعت شفاعت کبریٰ ہے، اس کے بعد پھر 10 شفاعتیں اس امت کے مختلف طبقات کے لیے، تو گویا 8 قسم کی شفاعتیں قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ نمبر 12، آخرت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امت کے حق میں بخشش اور درجات کی بلندی کی شفاعت فرمائیں گے، یعنی جس طرح ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمومی اور شفاعت کبریٰ کے بعد اس امت کے افراد کی شفاعت بھی فرمائیں گے، تو گزشتہ انبیاء بھی اپنی امت کے لیے شفاعتیں کریں گے۔ نمبر 13، آخرت کے دن علماء اپنے متبعین کی شفاعت کریں گے، علماء حق ہوں گے، علم پر عمل کرتے ہوں گے، نیک ہوں گے، تو جو شخص کسی عالم ربانی کا متبع ہوگا اور اس کے اعمال میں کوتاہی ہوگی، اور ربانی عالم اللہ والا عالم اپنے متبع کے لیے اللہ سے درخواست کرے گا کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے، یا چھوٹا درجہ ہے تو بڑا درجہ عطا فرما دے۔ نمبر 14، آخرت کے دن ایک شہید 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، ایک شہید ایسے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ جہنم کا فیصلہ ہونے کا معنی وہ اس بات کے مستحق ہوں گے کہ ان کو جہنم میں جانا چاہیے، لیکن شہید کی شفاعت سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ نمبر 14،
آخرت کے دن باعمل حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ ایسا حافظ اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو خود باعمل ہو۔ اگر حافظ قرآن ہے اور بے عمل ہے یا بد عمل ہے، وہ تو خود پھنسا ہوگا، اس نے کسی اور کی شفاعت کیا کرنی ہے۔ اللہ ہمیں حافظ بنائے اور باعمل بنائے۔ نمبر 15، آخرت کے دن حاجی اپنے قبیلہ کے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ جس شخص کا حج قبول ہو گیا، اللہ اس کو یہ حق دیں گے کہ اپنے خاندان کے 400 افراد کی شفاعت کریں گے، اور اللہ شفاعت کے جس کو حق دیں گے نا، اس کی شفاعت قبول بھی فرمائیں گے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ نمبر 16، آخرت کے دن قرآن کریم تلاوت کرنے والے مسلمانوں کی شفاعت کرے گا۔ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا، یا اللہ یہ رات کو مجھے پڑھتا تھا، یہ دن کو میری تلاوت کرتا تھا، تو اس کی مغفرت فرما دے، جو درجات کم ہے اس کو بلند فرما دے۔ نمبر 16، آخرت کے دن روزہ داروں کی شفاعت کرے گا۔ جس نے دنیا میں روزے رکھے، مشقت برداشت کی، خواہشات کو قربان کیا، بھوک پیاس کو برداشت کیا، یہ روزہ شفاعت کرے گا، یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ نمبر 18، آخرت کے دن مسلمانوں کے وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے، وہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ تو چھوٹے بچے کا چلا جانا بھی بہت بڑی نعمت ثابت ہوگی کہ والدین کے لیے شفاعت کریں گے، یا اللہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ہماری امی کو، ہمارے ابو کو بھی تو جنت میں بھیج دے۔ نمبر 19، آخرت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے۔ کئی ایک ترازو نہیں ہوں گے، ایک ہی ترازو ہوگا، پہلے ایک کا حساب، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا۔ لیکن ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ بس اوقات اس کو موازین کہہ دیتے ہیں کہ ترازو قائم کیے جائیں گے۔ نمبر 20، آخرت کے دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ دیگر اعمال میں سے ہر عمل کو خاص شکل دیں گے، تو اللہ موت کو دمبے کی شکل دے کر ذبح کر دیں گے، بتانے کے لیے کہ موت نہیں آئے گی کہ کسی بندے پر موت ہے اور اس عذاب سے بچ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نمبر 21، آخرت کا ایک دن بعض لوگوں کے لیے 50,000 سال، بعض کے لیے 1,000 سال، اور بعض کے لیے بالکل مختصر ہوگا۔ ہر انسان کے اعمال کے حساب سے قیامت کے دن اس کو یہ دن محسوس ہوگا، کسی کو 1,000 سال کے برابر، کسی کو 50,000 سال کے برابر۔ 22، نمبر 22، آخرت کے دن جہنم کی پشت پر پل صراط بچھا دیا جائے گا۔ ادھر میدان معاشر، آگے جنت اور درمیان میں جہنم، اس جہنم کے اوپر پل صراط ہوگا۔ نمبر 23، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس سے گزرتے ہوئے 1500 سال لگیں گے۔ باریک بال سے زیادہ، تیز تلوار سے زیادہ، اور گزرنے میں 15 سال لگیں گے۔ یہ اس کی فطرت اور طبیعت کو بتائے، وگرنہ جو نیک ہوں گے پل جھپکنے برابر وہاں سے گزر جائیں گے۔ بس اوقات پل بہت لمبا ہوتا ہے، گاڑی بہت اچھی ہوتی ہے، پل بہت چھوٹا ہوتا ہے، گاڑی بہت گندی ہوتی ہے، تو چلنے والے کے حساب سے بھی ہوگا۔ یہ کیسا ہے؟ نمبر 23،
पुल सिरात से हर शख्स को गुजरना होगा। नेक ने भी पुल सिरात से गुजर कर जन्नत में जाना है और बुरे ने भी पुल सिरात से गुजरना है। फर्क क्या है कि नेक गुजर जाएगा, काफिर कट के जहन्नम में गिरेगा। वहां कटने का माने नहीं कि मौत आ जाएगी, गिरेगा, अजाब होगा। और बद किरदार ने भी इस पुल से गुजरना है और जहन्नम में गिरना है। अल्लाह अपने करम से उसको फिर या शफात से जन्नत में दाखिल फरमा दे। नंबर 24, हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक पुल सिरात से गुजरेगा। कोई बिजली की तरह, कोई तेज रफ्तार घोड़े की तरह, कोई घिसट कर। ये जैसे अमाल है उसी रफ्तार से जाएगा। कोई बिजली की तरह पल झपकने के बराबर निकल जाएगा, कोई उससे कम रफ्तार से, और कोई बिल्कुल ऐसा रफ्तार से। यानी नीचे जहन्नम है, ऊपर पुल सिरात है। तो जिसने पुल सिरात से गुजरना है बिजली की तरह, उसको तो जहन्नम का असर नहीं होगा। जिसने आहिस्ता आहिस्ता जाना है, असरात होंगे। अल्लाह हम सबको पहली किस्म में शामिल फरमा दे कि बिजली की तरह गुजर जाए। नंबर 25, जन्नती पुल सिरात से गुजर कर जन्नत में चले जाएंगे। गुजरना तो पुल सिरात से है, लेकिन अमाल दुरुस्त हैं, या अल्लाह ने करम फरमा दिया है, या किसी की शिफात कबूल हो गई है, बिल आखिर जन्नत में चले जाएंगे। नंबर 26, जहन्नमी पुल सिरात से नहीं गुजर सकेंगे, बल्कि जहन्नम में गिर जाएंगे। नीचे जहन्नम, ऊपर पुल सिरात। ये पुल सिरात बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, तो जहन्नमी गुजर नहीं सकेगा, वहीं गिर जाएगा।